لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں۔ سوال علم کا دروازہ ہوتا ہے، سوال کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ذریعے سے کئیوں کو الحمدللہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرنے سے جھجکتے ہیں، اور جو لوگ سوال کر لیتے ہیں الحمدللہ ان کے سوال کر لینے کی وجہ سے جھجک والے لوگوں کو بھی الحمدللہ اپنے سوال کا، اپنے مسائل کا حل پتہ چل جاتا ہے۔ تو سوالات کیا کریں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں صلاۃ الاسرار کے بارے میں۔ صلاۃ الاسرار یہ ایک نماز ہے اور بڑی برکتوں والی نماز ہے۔ اس نماز کے ساتھ خصوصی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، دینی یا دنیاوی کوئی جائز حاجت ہے، اگر شریعت کے دائرے والی حاجت ہے، تو آپ اس نماز کے ذریعے سے اپنی حاجت اللہ کریم کی بارگاہ میں طلب کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کریم اپنے بندوں کی حاجت پوری فرماتا ہے، خصوصاً وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے، نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مدعا، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ اللہ کریم کی رحمت سے بہت امید بڑھ جاتی ہے کہ ایسے بندوں کی حاجت اللہ کریم ضرور پوری فرمائے گا۔ نماز صلاۃ الاسرار کیسے پڑھنی ہے، کس انداز سے پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے نماز کے اندر، اور اس نماز میں کون سے ورد و وظائف آپ کو ایڈ کرنی ہے، میں انشاءاللہ تمام چیزیں یکے بعد دیگرے آپ کو پیش کروں گا۔ میں پہلے حوالہ عرض کر دوں کہ میں کس کتاب سے یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ بار شریعت جو فقہ حنفی کی ایک انسائکلوپیڈیا کتاب ہے، جو خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے جلد ایک ہے اور حصہ 4 ہے، صفحہ نمبر 686 ہے۔ صدر الشریعہ نے اس پہ جو تحریر فرمایا ہے صلاۃ الاسرار کے تعلق سے، وہ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے ایک مجرب نماز، مجرب مطلب تجربہ شدہ نماز، ایک ایسی نماز جو حاجت پوری کرنے کے لیے تجربہ کار ہے، تجربہ ہے، مجرب ہے، لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، دعائیں مانگی ہیں، حاجتیں مانگی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ اور خاص کر آدمی نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے تو اللہ کی رحمت سے قبولیت کی جو امید ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کچھ بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنی ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو کئی طریقے ہیں کہ آپ اس کو قبولیت کے قریب پہنچانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کچھ صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، نیکی کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں، تو الحمدللہ قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ صلاۃ الاسرار ہے۔ یہ نماز کس بزرگ سے منقول ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ یہ امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر شتنوفی بہجت الاسرار میں، اور حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں نے اس نماز کو، صلاۃ الاسرار کو، پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا ہے۔ غور کیجئے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول شدہ نماز ہے، تو اس نماز کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ سے سنیں کیسے پڑھنی ہے یہ نماز۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر، مغرب کی فرض بھی پڑھ لیے، مغرب کی سنتیں بھی پڑھ لیے، فرض اور سنت دونوں پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ فرض بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لیے مغرب کی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور دونوں رکعت نماز میں کیا پڑھنی ہے آپ سنیں۔ یعنی صلاۃ الاسرار کی نماز 2 رکعت ہے، یہ تو کلیئر ہوا۔ اب ان 2 رکعتوں میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ اور 2 رکعت نماز ہے، اور بہتر یہ ہے ان 2 رکعتوں میں کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سورہ اخلاص۔ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہی ہے، تو سورہ ملانے کی جو جگہ ہے اس میں آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ سلام کے بعد نماز پڑھ لیے 2 رکعت، اس ترکیب سے صلاۃ الاسرار کی نیت باندھی ہے۔ نیت کی آپ غور کریں تو آپ نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الاسرار کی نفل، یہ اس نیت سے آپ نماز کو نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد چونکہ 2 رکعت نماز ہے تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، نماز مکمل کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد
اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو سلام پھیر کر پہلے تو اللہ کی حمد بیان کرے، پھر نبی کریم علیہ السلام پر 11 مرتبہ درود شریف پیش کرے، آقا کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود شریف پیش، درود و سلام پڑھے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھے، کیا؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کو لکھ لیں آپ اپنی ڈائری میں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کو پڑھ لیں۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد عراق کی جانب 11 قدم چلے۔ اگر آپ ہندوستان میں سن رہے ہیں، ہند و پاک میں سن رہے ہیں، تو یہاں سے عراق جو ہے وہ کچھ حد تک جانب مغرب ہے، یعنی پچھم کی طرف ہے۔ عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر یہ کہے، ہر قدم پر یعنی 11 قدم چلنا ہے عراق کی طرف، اور ہر قدم میں پڑھنا ہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ہر قدم میں اس کو پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ پھر یہ 11 قدم چلنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، پھر آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس نماز اور اد و وظائف اور طریقہ کار کی برکتوں سے اللہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ الحمدللہ بہت بابرکت نماز ہے، پڑھیں اس کو، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم تمام حاجت مندوں کی حاجت پوری فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔